बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुग़ल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है अल्लाह का रास्ता। अल्लाह का रास्ता कौन सा है जी? अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सीधा रास्ता, और एक दुआ हमें सिखाई गई कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, जिसको हम सिराते मुस्तकीम भी कहते हैं। जब हम दुआ करते हैं अलहम्द शरीफ में तो हमें ये सिखाया गया कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, यानी वो लोग जो इनाम याफ्ता हैं उनका रास्ता अगर हम इख्तियार करते हैं तो उसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं या सीधा रास्ता कहते हैं। जब हम बात करते हैं इनाम याफ्ता लोगों की तो यहाँ पे आके इसको आसानी के साथ हम नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आप देख लें, अगर हम एज अ मुस्लिम भी बात करें तो हम एक नहीं हैं, हम तफरकों में पड़ चुके हैं, हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम गौर करें तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो रास्ते मौजूद हैं। एक वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की तरफ लेके जाता है, यानी सीधा रास्ता, जिसको आप हक का रास्ता भी कह सकते हैं, और दूसरा रास्ता है बातिल का रास्ता, यानी शैतान का रास्ता। इसके अलावा तीसरा चौथा और कोई रास्ता नहीं है, या हक है या बातिल है। अब यहाँ पे होता है कि हम हक के साथ खड़े हैं या बातिल जो है उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर गौर करें तो हम में से ज़्यादातर लोग ये हैं जो भी रास्ता इख्तियार कर लें वो उसको हक ही समझते हैं, वो कभी उसको बातिल नहीं कंसिडर नहीं करते। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत रास्ते पर है। हालांकि हम सब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चल रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार तो चले हो सकते हैं, लेकिन जब हम रास्ता ही जुदा जुदा कर लेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो रास्ता कौन सा है जी? हक का रास्ता, और बातिल के रास्ते से हमें मना किया गया। शैतान के रास्ते पे नहीं चलना, अल्लाह के रास्ते पर चलना है। अब जिस तरह हम किसी रोड पे जा रहे हों, किसी मंजिल पर पहुंचना हो, किसी शहर जाना हो, तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ साइंस नज़र आते हैं। रोड्स के ऊपर इशारे लगे होते हैं या साइन बोर्ड होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ये चलिए इशारे दिए होते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, कितना फासला रह गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हम भी अगर उन निशानियों को जान लें जो अल्लाह के रास्ते की हैं या जो हमें अल्लाह ताला की तरफ ले के जाती हैं, तो आई थिंक फिर हम बातिल के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, फिर हम शैतान के रास्ते पर नहीं चलेंगे। अब वो कुछ छोटी छोटी निशानियाँ हैं, मुश्किल नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में उनको आपके सामने रखूँ। आप सबको ये चीज़ें पता होती हैं, बस जब हम ये सेशन करते हैं या यूट्यूब पे फेसबुक पे मैं ये वीडियो डालता हूँ, चूँकि आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ पे मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको याद दहानी करा दी जाए। और समटाइम ये होता है कि कुछ चीज़ें जो आम तौर पर आप किसी और से समझना चाह रहे होते नहीं आ रही होती समझ, तो फिर इस नाचीज़ से आपको वो समझ आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रास्ते की निशानियाँ, सबसे बड़ी निशानी आपको अगर बताऊं तो वो सुकून है। सुकून से बड़ी कोई निशानी नहीं है। हम लोग आराम के पीछे भागते हैं। कुछ दिन गुजरे, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हम आराम को ढूंढ रहे हैं, हम आराम की तलाश कर रहे हैं। मसलन हम किसी को गोली मार देते हैं, किसी को जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं, किसी के खिलाफ साजिश करते हैं, किसी का मकान हड़प करने के लिए, किसी का जायदाद हड़प करने के लिए अदालतों में चले जाते हैं, केसेस करते हैं, झूठ बोलते हैं। जो हमारे पास ताकत होती है, कुव्वत होती है, उसका हम गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हमें सुकून के लिए नहीं चाहिए होती, ये हम आराम के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहते हैं चूँकि मुझे सुकून नहीं आ रहा है लिहाजा मैंने ये काम करना है, और हम वो तमाम गलत काम करते हैं जो हमें शायद सही रास्ते की तरफ नहीं लेके जाते। लेकिन उस वक्त चूँकि हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है लिहाजा हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन मैं आपको एक निशानी बता रहा हूँ कि अल्लाह के रास्ते पर सुकून है, आराम शायद नहीं है। आराम जो है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें सुकून तो है, यानी वो झुग्गियों में रह रहे होंगे, उनके पास घर नहीं होगा, उनके पास अच्छा बिस्तरा नहीं होगा, और वो अच्छे किसी बड़े शहर में नहीं रहते होंगे, लेकिन वो जहाँ भी हैं वो पुरसुकून है। उनके लिए तकिया नहीं है, वो ईंट पर सर रख के सोते हैं, उनके लिए
لحاف نہیں ہے اوڑھنے کے لیے، لیکن وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کے چہرہ بتاتا ہے، ان کے جو کردار ہے، جو اعمال ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ پرسکون ہے۔ تو جب بھی اگر کسی راستے پر آپ چل رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرے وہ آپ کو نیک کام بھی لگ رہا ہے، یعنی بظاہر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن سکون نہیں آ رہا اس میں، تو کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے۔ وہ آپ کی جو روح ہے وہ آپ کو بار بار ناک کر رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، تو پھر اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے نشانی بتائی ہے جی، بہت بڑی نشانی ہے کہ آرام شاید ملے نہ ملے، لیکن سکون آپ کو اس راستے میں ملے گا، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب سکون کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے مشکل جو پیش آتی ہے وہ آتی ہے سیرت کو بہتر کرنا۔ ہم سم ٹائم حلیے کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اگر میں چاہوں کہ ایک ڈیسنٹ حلیہ بنانا چاہوں، میں اچھے کپڑے پہن لوں گا، میں ہیئر کٹ اچھا کر لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا، یہ ایک ڈیسنٹ لک میری ہو گئی۔ یا کئی لوگ ڈیسنٹ لک، چلو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کلین شیو ہو جاتے ہیں اور اچھا لباس پہن لیتے ہیں، ان کو 3 پیس پہننا ہے، پینٹ شرٹ پہننی ہے، جینز پہننی ہے، جو بھی اس کو جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ڈیسنٹ لک جو ہوتی ہے آپ کی، یہ تو اپنانی آسان ہے، لیکن ڈیسنٹ کریکٹر لے کے آنا، ڈیسنٹ کردار اپنانا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اللہ کے راستے پر دوسری نشانی یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں اور آپ کو ورکنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ورکنگ کہیں باہر کہیں دور نہیں کرنی، ورکنگ آپ کو اپنے آپ کے اوپر کرنی ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ جو غیر ضروری خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو حدود سے باہر لے جاتی ہیں، ان کو آپ نے روکنا ہوتا ہے، اور روک کر اپنے آپ کا دن بدن موازنہ کسی پرانے دور کے ساتھ یا پرانے دن کے ساتھ جو گزرا دن ہے اس کے ساتھ کر کے آپ بہتر کرتے ہیں، یا پھر کسی نیک بندے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مجھ میں خامیاں ہیں، اس کو میں نے ٹھیک کرنی ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ اس کو کھرید کے اس کو بہتر کرتے ہو، اس کو ٹھیک کرتے ہو۔ ایک بڑی پیاری یہ دعا ہے شعر کی شکل میں، وہ کہتا ہے کہ نہ ہو خواہش کوئی تیرے بعد، نہ ہو خواہش کوئی تیرے بعد، مجھ کو تو یوں مصروف حال رکھ، تیرے رستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں، تیرے رستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں، میرے رب مجھ کو تو یوں صاحب حال رکھ۔ جس طرح اقبال نے دعا سکھائی تھی، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک رستے پر چلائے، لیکن نیک رستے پہ میں نے کہا کردار کا با کردار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں با کردار ہونا، اور با کردار ہونے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس دنیا میں شاید سب سے مشکل کام جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کو اپنے قابو میں کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو لگام ڈالنا۔ نفس چونکہ جو نفسی خواہشات ہیں، یہ جو نفس ہے یہ ایک ایسے گھوڑے کی طرح ہے جس کو لگام نہیں آپ نے ڈالا ہوا، لیکن اس گھوڑے کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو لگام نہیں ڈالیں گے تو یہ کہیں بھی بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم چونکہ انسان ہیں اور ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، جب ہم ان حدود کو پھلانگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثلا کبھی تو ہم شرک کا مرتکب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم محبت کرتے ہیں کسی شخص سے اور پھر وہ مجاز میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ چونکہ قوانین ہے اس دنیا میں، تو جب ہم اپنے نفس کو لگام نہیں ڈالیں گے تو وہ قوانین ہم توڑیں گے، یعنی حدود کو پھلانگیں گے، یوں ہم اللہ کے راستے سے دور ہو کر باطل کے راستے پر آ جائیں گے، جس کو ہم شیطان کا راستہ کہتے ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتائی ہیں۔ اب مثلا کچھ اور چیزیں ہیں، مطلب مثلا ہم بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ہم علم سیکھتے ہیں، ہم علم کو بانٹتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ سب سے خاص بات اس دنیا میں کوئی اپنا مقصد ایم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس ایک فیلڈ میں گھس جاتے ہیں اور پھر اس میں اس کی پیک تک جاتے ہیں۔ جب اس کی پیک تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی اگلے دن اپنے ایک دوست کو، میں نے کہا کہ بل گیٹس جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ پیسہ کمایا، اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی، لیکن کامیابی کی جب وہ پیک پر پہنچا تو اسے سکون نہیں آیا، اسے چین نہیں آیا، اس نے وہ تمام چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی، اور جب سے وہ تقسیم کر رہے وہ اور زیادہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کو لذت آ رہی ہے تقسیم کرنے میں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اللہ کا راستہ جو ہے
اس پہ آپ چیزیں اکٹھی نہیں کرتے، اس میں آپ خالی ہاتھ رہتے ہیں، آپ چیزوں کو تقسیم کریں. آپ کا خالی ہاتھ رہتا نہیں ہے، لیکن آپ کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے پاس چیزیں سٹور ہوں، بلکہ آپ ان کو تقسیم کرتے رہتے ہو. اور جو آپ تقسیم کرتے جاتے ہو آپ کو اتنی لذت آتی ہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ کھانا ہو جو آپ تقسیم کر رہے ہیں، خواہ وہ کپڑا مکان ہو وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، خواہ پیسے دولت جو بھی آپ کو ملا ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، محبتیں آپ بانٹ رہے ہیں، چاہتیں بانٹ رہے ہیں، مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں، جو بھی چیز آپ بانٹ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کثرت سے آئے گی، لیکن آپ خواہش نہیں کریں گے، آپ اس کی خواہش کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن وہ چیز بڑھتی رہتی ہے. اور سکون اسی میں، اور یہی اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ جس پر آپ صرف چیزیں اکٹھی کرتے ہو، وہ راستہ جس پر آپ حدود کو پھلانگ جاتے ہو، آپ بے وفا ہو جاتے ہو، آپ دھوکہ کرتے ہو، آپ لوگوں کو تکالیف دیتے ہو، لوگوں کے مسائل کو سلجھانے کے بجائے الٹا ان کو الجھا دیتے ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہو، آپ شیطان کے راستے پر ہو، اور آپ کو اس راستے سے بچنا ہے. امید ہے یہ سادہ سے الفاظ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، حق اور باطل، یاد رکھیں. آخری بات کہوں گا کہ نیوٹرل اگر آپ رہ رہے ہیں زندگی میں تو نیوٹرل کا کوئی کردار نہیں ہے اس دنیا میں. ہمیں جو سکھایا گیا وہ یا تو یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے مر جائیں، کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، یا پھر جو غفلت میں پڑے رہیں یعنی باطل کے ساتھ کھڑے رہیں. لیکن درمیان میں نیوٹرل ہونا ہمیں نہیں سکھایا گیا. اور تیسرا راستہ میں نے کہا ہے ہی نہیں، دو ہی راستے ہیں، حق اور باطل. حق کے راستے پر چلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.